بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچ کر رہیں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ سکون والی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت پر آ جائیں۔ پر لطف زندگی چاہتے ہیں، پیٹ میں کچھ بھی نہ ہو، چہرے سے حشاش بشاش نظر آ رہا ہے، گھر میں فاقے ہیں لیکن خوش نظر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے رک گیا ہے۔ 1 لاکھ کے بستر پہ پڑا ہوا ہے، اے سی چل رہا ہے، اس کو سکون نہیں آ رہا۔ جھونپڑی میں پڑا ہے، ٹاٹ کا بچھونا ہے، سکون سے سویا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری والی گزار رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سکون مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں لطف آ جائے، مزہ آ جائے، زندگی جنت بن جائے گی اگر اللہ رب العزت کی فرما برداری والی گزار لیں۔ لیکن اگر اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے رہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے رہے، پھر نہ سکون ملے گا، نہ چین آئے گا، پھر پریشانیاں ہر وقت گھیرے رکھیں گی۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالی انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکۃ النہایہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک جب میری فرما برداری کی جاتی ہے، جب کوئی میری مان کر چلتا ہے، جب کوئی میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رب چاہی پہ چلتا ہے، من چاہی کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں راضی ہوتا ہوں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جانے والی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور اگر جب بے شک میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ مِنِّي الْوُلْدَ السَّابِعَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میں غصے ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے، بندے من مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو میں لعنت برساتا ہوں، اور میری طرف سے برسائی جانے والی لعنت 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ معزز سامعین، ہم کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں، کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ بلا رہے ہیں، ہم منہ موڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یبن آدم امرتک فتولیت ونہیتک فتمادیت وسترت علیک فتجرأت واعرضت عنک فما بالیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے اللہ کی محبت کو نہیں پہچانا۔ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی صرف یہ ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، میری ساس ٹھیک ہو جائے، میری بہو ٹھیک ہو جائے، میرا گھر بن جائے، میرا کاروبار چل جائے، میری کوٹھی بن جائے۔ ہمارے سارے مسئلے دنیا کے لیے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ ہم اللہ سے نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ سے بے وفائی میں لگے۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ کب ہم نے اللہ رب العزت سے اللہ کی محبت کو مانگا ہے؟ کب سے ہم وظائف کر رہے ہیں؟ کب سے اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگا ہے؟ شوہر کی محبت مانگی ہے۔ کیا مانگ رہے ہو؟ خوبصورتی مانگی ہے۔ کیا مانگ رہے ہو؟ شادی کا مسئلہ ہے۔ کبھی اللہ کو بھی مانگا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کے بیٹے، امرتک، میں نے تجھے حکم دیا، فتولیت،
تو تو نے پیٹھ پھیر لی، ونہیتک اور میں نے تجھے روکا بعض کام کرنے سے، فتمادیت تو ڈٹا رہا، وسترت علیک میں نے تیری پردہ پوشی کی، فتجرات تو جری ہو گیا۔ اللہ ہمارے کتنے عیبوں کو چھپا دیتے، ہم چھپ کے کتنے گناہ کر رہے ہوتے۔ یہ فون پہ کسی غیر سے محبت کے دعوے کر رہا ہے، یہ کیا باپ کے سامنے کر سکتا ہے؟ یہ جو کسی غیر سے محبت کے دعوے کر رہی ہے، کیا یہ باپ کے سامنے بات کر سکتی ہے؟ اللہ فرماتے وَعَرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، اور میں نے تجھ سے اعراض کیا، تو نے پرواہ نہ کی۔ اللہ ناراض ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ کیا میں عرض کروں، کس کس کا رونا رو۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل ہر حاجت کے لیے ہے، شعبان کی 19، 20 اور 21 شعبان، یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 19، 20 اور 21 شعبان کو۔ اس عمل کی مدت صرف 3 دن ہی ہے۔ ان 3 دنوں کے بعد 22، 23 اور 24 شعبان کا وظیفہ اپلوڈ ہوگا۔ تینوں دن کے عمل کی ترتیب آسان سی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس عمل میں سب سے پہلی چیز 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ ہر وظیفہ میں ہے، تینوں دن کے عمل میں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، میں ان کی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی عمل کی مدت 3 دن ہے، عمل کی مقدار 70 مرتبہ۔ عمل کی اجازت سبسکرائب کرنے والوں کو ہے، جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، جن کو نہیں آتا ان کو ویسے اجازت ہے۔ اور عمل کی ترتیب میں عرض کر دوں، سب سے پہلے دن 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیے، جیسے ہی آپ میرا وظیفہ دیکھیں آپ اس عمل کو کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام 3 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اور ہر دفعہ اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ، پہلے دن کے اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر، آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور ہر مرتبہ ان کو پڑھتے جائیے، یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر، اور اللہ رب العزت سے پڑھتے جائیے، دعا کرتے جائیے۔ دوسرے دن کے عمل میں آپ نے یا لطیف یا خبیر، یا لطیف یا خبیر اس کو پڑھتے جانا ہے اور دعا کرتے جانا ہے۔ تیسرے دن کے عمل میں آپ نے یا وارث یا رشید، ان تینوں دن کے عمل میں اگر آپ ساتھ اللہ رب العزت کا اسم ذات ملا لیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یا وارث یا رشید یا اللہ، یا سمیع یا بصیر یا اللہ، یا لطیف یا خبیر یا اللہ، ان تینوں دن کے عمل میں آپ نے درود ابراہیمی یا والآخر 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، دعا کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ یاد رکھیں کہ ان وظائف کا بیسک مقصد صرف اور صرف دعا ہے، اور جو مسائل آپ کے دعا سے حل ہو سکتے ہیں لمبے لمبے وظائف سے نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ دعا میں حاجت کی اور دعا میں عاجزی ہوتی ہے، دعا میں بندہ التجا کر رہا ہوتا ہے، اور وظیفہ کے اندر ایک تاثر ہوتا ہے اس بات کا کہ اس سے کام ہوگا۔ تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ ضرور کیا کریں کہ آپ جو بھی وظیفہ یا عمل کرتے ہیں اس میں دعا کی نیت ضرور کیا کریں۔ دعا کی نیت سے آپ یا سمیع یا بصیر یا اللہ، یا سمیع یا بصیر یا اللہ، پھر اللہ سے دعا کر لیں۔ پھر یا وارث یا رشید یا اللہ، یا وارث یا رشید یا اللہ، یا وارث یا رشید یا اللہ، اللہ کو پکاریے، اللہ کو پکاریے اس وقت تک جب تک آپ کو محسوس نہ ہو میرے اللہ میری سننے ہیں۔ جب دل نرم ہو جائے اللہ سے دعا کر لیں، پھر ایسے پڑھتے جائیں، پھر دعا کر لیں، گنتی نہ گنا کریں، حساب نہ لگایا کریں۔ ویسے اذکار، تسبیحات، استغفار، درود پاک صبح شام 100 بار ضرور پڑھا کریں، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اس میں جب دعا کر رہے ہوں پھر گنا نہ کریں، جتنا آسانی سے آپ کر سکیں، جتنی دعا کر سکیں آپ، بس اس کو ساتھ عمل کر لیا کریں۔ انشاءاللہ 3 دن کے عمل سے جس مقصد کے لیے آپ کریں گے آپ کو وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔